بشأنه وجلاله وهو الذي بلغ العلا بكماله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ تحریم قرآن مجید کا سورہ نمبر 66 جو 28ویں پارے میں ہے، اور سورہ تحریم کی یہ 11ویں آیت کریمہ ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ رب العزت اہل ایمان کے لیے فرعون کی عورت کی مثال پیش کرتا ہے رول ماڈل کے طور پر. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اسے ہمیں اپنے جو ہم نے بائسڈ عقیدے بنائے ہوئے ہیں اس فریم ورک سے باہر نکل کے ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اس طرح سے سمجھیں جس طرح سے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، نہ اس طرح سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو فٹ کرنے کی کوشش کریں اپنے عقیدوں کے اوپر. تو مسئلہ اس لیے خراب ہو جاتا ہے جب ہم کتاب کو اپنے عقیدوں پہ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کتاب کی غلط تعویل شروع کر دیتے ہیں تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. لیکن جب کتاب کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر مسئلہ صحیح ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت کسی بھی نبی کی حتیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو رول ماڈل کے طور پر پیش نہیں کرتا، بلکہ جو وہ وہاں پر اس سورہ تحریم میں حضرت نوح کی اور حضرت لوط کی بیوی کو پیش کرتا ہے کہ وہ کافروں کے لیے رول ماڈل ہیں. تو نبی کی دونوں حضرت لوط کی جو بیوی تھی وہ بھی کافروں کے لیے رول ماڈل ہے، اور حضرت نوح کی بیوی بھی جو ہے وہ کافروں کے لیے رول ماڈل ہے، باوجود اس کے کہ وہ نبی کی بیوی تھی. اور جو فرعون کی بیوی تھی اس کو رول ماڈل کے طور پر پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی بیوی ہونا شرف نہیں ہوتا، بلکہ جو اس کا ذاتی ایمان ہے اور ذاتی اس کا کردار ہے وہ رول ماڈل ہوتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مثال پیش کرتا ہے اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی، جنہوں نے یہ دعا کی کہ پروردگار جنت میں میرے لیے گھر قرار دے. تو حضرت آسیہ ان کے پاس اس دنیا میں دنیاوی محل بہت تھے. وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ کر اگر فرعون کو اپنا خدا مان بیٹھتی اور اگر فرعون کی اطاعت کرتی تو وہ اس دنیا میں ان کے لیے محل اور گھر بہت تھے، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ میرے لیے جنت میں گھر قرار دے. اور یہ وہ وقت ہے جب فرعون نے حکم دیا کہ ان کے جو ہے وہ ان کو پھانسی پہ چڑھایا جائے اور ان کے جسم پر میخیں ٹھوکی جائیں. تو میخیں ٹھوک رہی تھی ان کے جسم پر اور وہ دعا کر رہی تھی کہ پروردگارہ جنت میں میرے لیے گھر قرار دے. تو جس نے اللہ سے دعا کی اس وقت میں کہ میرے لیے جنت میں گھر قرار دے، وہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ تھی، اور جس کے لیے اللہ نے گھر کی جنت میں بشارت دی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے سلام کہلوایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتا ہے کہ اس نے جنت میں آپ کے لیے گھر رکھا ہے. تو یہ وہ بیوی تھی جس نے اس وقت جب حضور نادار تھے تو وہاں پہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ تمہارا پروردگار بہت جلد تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے.
تو اتنا عطا کرے گا اسی دنیا میں. اسی دنیا میں تمہیں یتیم پایا, اسی دنیا میں ابو طالب کی پناہ میں تم کو رکھا, اور ابو طالب کی پناہ کو اپنی پناہ کہا, اور کہا لم یجد کا یتیمن فآوا, اس نے تمہیں یتیم پایا پس اس نے پناہ دی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اور تمہیں راستہ پتہ نہیں تھا, تم راستہ کھو دیتے, ہم نے تمہیں راستہ دکھایا. اگر ہم تمہیں ہجرت کر کے مدینے کا راستہ نہیں دکھاتے تو مدینے والے تمہیں قتل کر دیتے. الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالًا فہدیٰ ووجدک عائلاً فاغنیٰ, اس نے تمہیں نادار پایا اور ختیجہ کی ملکۃ العرب کی دولت دے کے تمہیں مالدار کر دیا, بے نیاز کر دیا. تو عزیزو, یہ وہ بیوی تھی جس نے اپنا سب کچھ, اپنی تمام دولت, اپنی تمام جائیداد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دی, اور حضور کی ناداری کو غنا میں تبدیل کر دیا, حضور کے ساتھ وفاداری کی. یہ بیوی اس وقت حضور پہ ایمان لے آئی جب سب نے حضور کا انکار کیا ہوا تھا, اور یہ اس وقت حضور کی تصدیق کی جب سب نے تکذیب کی تھی, اور جب سب نے حضور کو چھوڑ دیا تھا, انہوں نے حضور کا استقبال کیا, حضور سے شادی کی, حضور کے عشق میں مبتلا تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ. اس لیے اپنی تمام ازواج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرنے کے بعد بھی حضرت خدیجہ کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے 10 رمضان المبارک کو, جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا, جو ان کی قربانیاں ہیں, جن کی دولت سے مسلمان غنی ہو گئے, وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جن کے بارے میں کہا کہ ہم نے تمہیں بے نیاز کیا, تو ابو طالب کی پناہ سے پناہ دی, ابو طالب کی پناہ کو پناہ کہا, اور خدیجہ کی دولت کو اپنی دولت کہہ کے کہا کہ ہم نے تمہیں بے نیاز کیا. تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے, ان کے خدمات کو لائق تحسین سمجھنا چاہیے. اللہ رب العزت ان کے درجات بلند کرے, اور اللہ رب العزت ہمیں ان کی سیرت طیبہ اور ان کی سنت پر, ان کی قربانیوں کے راستے کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا ابا عبداللہ یا ابا